السلام علیکم میرے معزز سامعین، میں آپ کے لیے ایک پروگرام لے کے آیا ہوں، اپنوں کا سپورٹ پروگرام، جس میں ہم لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کی ہیلپ کریں گے، اور ہم لوگوں کو فقیر نہیں بنائیں گے، ہم لوگوں کی مستقل ہیلپ نہیں کریں گے، ہم انہیں تھوڑا سپورٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم انہیں ایک روزگار دیں گے، انہیں جو بھی ہوگا وہ کام دیں گے. اور یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر غزہ گیری اور مانگنے کا سسٹم اور یہ بہت پھیل گیا ہے، اس چیز کو ہم لوگ ختم کریں گے. اور اللہ پاک فرماتا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہو. تو آئیں لوگوں کا اس طرح سے نفع کرتے ہیں، اپنوں کی سپورٹ کرتے ہیں، مل کر ایک دوسرے کی دکھ درد کو دور کرتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، قریبی ہیں، آس پڑوس میں ہیں. دیکھیں کون تکلیف میں ہے، کون دکھ میں ہے، کون درد میں. آج کل تو سب کا پرابلم آپ سب کو ہی پتہ ہے، غربت، بے روزگاری، بجلی کے بل، تو بہت پریشانیاں ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک امت بننا ہے اور ایک امت بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور انسانیت کا ساتھ دینا ہے. اور اللہ پاک نے دنیا میں کسی کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا. دنیا میں انسان کو کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. اللہ پاک نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تو ہم انسانوں کا بھی کوئی مقصد ہے. تو فی الحال تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، اور سیلف سپورٹ جو ہم نے پروگرام شروع کرا ہے، اس میں ایک دوسرے کے جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں، ایک دوسرے سے رابطہ کریں. جو اپنے ارد گرد قریب دیکھیں ضرورت مند ہے، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ہمیں بتائیں. کوئی ہم دیکھیں تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں. اس طرح سے سسٹم کو چلائیں. ابھی اس چیز کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اس سسٹم کی ضرورت ہے. ہمیں ہی اس سسٹم کو دیکھنا پڑے گا، بنانا پڑے گا. اور ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے کہ ہم لوگ بھوکے سو جائیں اور ہم لوگ پیٹ بھر کے سو جائیں، ہمارا پڑوسی بھوکا سو جائے، تو وہ مومن نہیں ہے. تو مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آپ خود سوچ لیں. تو آج کل نہ جانے کتنے ہی لوگ جو ہیں بھوکے سو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا مقصد، ایسا سسٹم بنانا پڑے گا جس کے تحت ہمیں لوگوں کی بھرپور ہیلپ کر سکیں اور ان کو اس طرح کا کام دے سکیں، ان کے لیے ایسی کوئی روزگار کا سسٹم پیدا کر سکیں جس طرح وہ ہمیشہ ان کی ہیلپ نہیں کریں. یعنی کوئی بیوہ ہے تو اس کی مستقل ہیلپ نہیں، ہم ایسی کوئی کام لگائیں، ایسا کوئی فیکٹری لگائیں، ایسے کوئی سسٹم، چھوٹے موٹے کام شروع کریں جس سے ہم لوگوں کی فائنینس کر سکیں، انہیں بھی لگے کہ ہم محنت کر رہے ہیں. اور کسی بھی کام میں ابھی کوئی کباہت نہیں ہے، چاہے چھوٹی سی ہوٹلنگ ہو، چھوٹی سی فیکٹری ہو، چھوٹی سی بچوں کی بنیانیں کیوں نہ سینا پڑیں. تو کچرے کے کپڑوں میں سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اور کرنے والوں نے کیا. یہ ہمارے پروگرام کا چھوٹا سا تعارف تھا. دین اسلام دنیا کا سب سے خوبصورت اور میٹھا مذہب ہے، جس کے قاعدے، قوانین، اصول ایسے ہیں جن پر فالو کر کے انسان اپنے آپ کو نہ صرف نکھار سکتا ہے بلکہ اپنے آپ کو نایاب ہیرا بنا سکتا ہے. اور دین اسلام ہی ہمارا وہ مذہب ہے جس میں کوئی سختی نہیں ہے، نہ ہی زبردستی ہے. آپشن ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس کی جزا ہے، یہ راستہ اختیار کرو گے تو اس کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے انسان کو کہ چاہے تو جنت چوز کر لے، چاہے تو دوزخ چوز کر لے. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح مال خرچ کریں؟ تو رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنے اخراجات میں سے جو بچتا ہے وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خرچ کن لوگوں پہ کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ خرچ کرو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے عزیز و اقارب پر، محلے پڑوس پر اور دیگر رشتہ داروں پر، اور مسلمان کی حیثیت سے امت مسلمہ پہ، اور انسانیت کی حیثیت سے آدم کی اولاد پہ.
یعنی کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے مستحق، اور جو واقعی مستحق ہے اس بندوں پہ ہم نے خرچ کرنا ہے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور اس نیکی کے کام میں جزائے خیر حاصل کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اللہ کے پیغام کو آگے سے آگے پھیلائیں تاکہ جزائے خیر حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ جزاک اللہ، آمین۔